بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ تک لے کر آئی ہوں بہت سبق آموز اور بہت ہی اچھی کہانی ہے، تو چلیں آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ سعید تمام بھیڑ بکریوں کو گھر چھوڑ کر جب نمبردار کی بکریوں کو چھوڑنے اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نمبردار کی بیوی ایک کونے میں سر دیے سبک سبک کر رو رہی تھی۔ سعید نے بکریوں کو ان کی جگہ پر باندھا اور نمبردار کے ایک ملازم سے پوچھا، کیوں بھائی خیرو، یہ نمبردارنی کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا نمبردار سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ خیرو نے کہا، نہیں بھیا سعید، جھگڑا وگڑا تو نہیں ہوا، بات یہ ہوئی ہے کہ نمبردار صاحب آج شہر گئے تھے، وہاں سے انہوں نے پورے 7,000 کے زیورات اپنی نمبردارنی کے لیے خریدے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے جنگل میں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ سونے کے زیورات ایک ریشمی پوٹلی میں بندھے ہوئے تھے، وہ پوٹلی انہوں نے گھٹنوں کے نیچے دبا کر کھانا نکالا۔ وہاں پر درختوں پر بہت سارے بندر بھی تھے۔ نمبردار صاحب نے جیسے ہی ایک لقمہ لیا، ایک بندر نے ایک شاخ پر جھول کر ان کے سر پر رکھی ہوئی کامدار ٹوپی اچک لی اور دوسرے درخت پر کود گیا۔ نمبردار صاحب نے پہلے تو اپنے قریب رکھا ہوا جوتا اس کو کھینچ مارا، پھر ٹوپی حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لپکے، مگر بندر درخت سے بہت اونچائی پر چڑھ گیا تھا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے دوبارہ اپنی جگہ پر آئے تو یہ دیکھ کر تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ زیورات کی پوٹلی وہاں سے غائب تھی۔ کوئی بدماش بندر اس پوٹلی کو لے اڑا تھا۔ نمبردار صاحب نے آس پاس کے تمام درخت چھان مارے مگر پوٹلی نہیں ملی۔ تھک ہار کر وہ واپس آ گئے۔ نمبردارنی نے جب سے یہ واقعہ سنا ہے اس کے سو آنسو ہی نہیں تھم رہے، حالانکہ نمبردار صاحب نے اس سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ شہر جا کر دوسرے زیورات لا دیں گے، مگر یہ بات نمبردارنی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سعید نے خیرو کی بات سن کر اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کنویں سے پانی بھر کر وہ نہانے بیٹھ گیا۔ نہانے سے فارغ ہو کر اس نے کلن نان بائی کی دکان پر جا کر کھانا کھایا۔ وہ بے سدھ ہو کر بستر پر گرا تو پھر اس سے صبح ہی جا کر آنکھ کھولی۔ حسب معمول آج بھی صبح سویرے وہ بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہوئے جنگل کی طرف چل دیا۔ جب وہ اس بڑے سے میدان میں پہنچا جہاں بھیڑ بکریاں چرتی تھیں تو یہ دیکھ کر اس کو تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ آج بنمانس اس جگہ موجود نہیں تھا جہاں پر وہ روز اس کا انتظار کرتا تھا۔ سعید گھاس پر لیٹ کر جنگل کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے امید نہ تھی کہ بنمانس ضرور آئے گا، مگر سورج سر پر آ گیا تب بھی بنمانس نہ آیا۔ سعید اپنے دوست بنمانس سے بے حد محبت کرنے لگا تھا، وہ آج نہیں آیا تو سعید کا دل بہت بے چین ہو گیا۔ وہ پریشان تھا کہ کہیں میرے پیارے دوست کو کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ پھر یکا یک اس نے سوچا کہ چل کر دیکھا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جگہ چونکہ بالکل سنسان تھی، اس سے بھیڑ بکریوں کی طرف سے سعید کو یہ فکر نہیں تھی کہ انہیں کوئی پکڑ کر لے جائے گا۔ وہ اٹھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہلے تو اس نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر بنمانس اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، مگر ان جگہوں پر بھی وہ نہیں ملا۔ 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد سعید ایک جگہ کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ اب اسے کہاں تلاش کرے۔ ابھی کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کے کانوں میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ جنگل کے اس پار شہزاد نگر نامی شہر تھا اور وہاں سے اکثر لوگ شکار کی خاطر اس جنگل میں نکل آتے تھے۔ گولی کی آواز سن کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ انجانے خدشوں نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی شکاری پارٹی نے اس کے بنمانس دوست کو گھیر گھار کر گولی کا نشانہ بنا دیا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس سمت بھاگا جہاں سے گولی کی آواز آئی تھی۔ پھر وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا، سامنے ہی درختوں کے جھنڈ میں ایک شکاری کھڑا تھا۔ اس کی پشت سعید کی جانب تھی اور وہ خاکی کوٹ پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رائفل بھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑے کی پوٹلی بھی تھی۔ اس کے قریب ہی زمین پر ایک بندر اوندھا پڑا ہوا تھا۔ اس کا جسم ساکت اور بالشت بھر کے سینے میں ایک رنگین سوراخ دیکھ کر کوئی بھی بڑی آسانی سے یہ سمجھ سکتا تھا کہ بیچارہ بندر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔